الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کو ایک ہدایت یہ دی ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان چین اور سکون، راحت اور عزت والی زندگی چاہتا ہے، انسان اپنے اس دنیاوی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے یاد کو تازہ کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جس کونے پہ بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں گے، ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے۔ کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی بے چینی کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر آدمی کا جو ہے دل جو ہے مضطرب ہے، تڑپ رہا ہے۔ سکون کی وجہ سے ہر انسان کا دل پریشان ہے کہ میرے دل کو سکون کس طرح پہنچے، میرے دل کو میں اللہ کی یاد سے کیسے میں تازگی دوں۔ ہر انسان اپنے دل کی سکون کے لیے پریشان حال ہے۔ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں سکون میں اپنے دولت میں پاؤں گا، تو انسان دولت کما کر دیکھ لیا، دولت کا انبار لگایا ہے، دولت کے تمام چیزیں مہیا کر لیا، تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہے، کروڑوں پتی بن گیا، لیکن اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی اس کا دل سکون سے نہیں رہ رہا ہے۔ کوئی انسان عیش و آرام کے بنگلات کو بنانے کے بعد سکون ملے گا، یہ سوچ کر اس نے عیش و آرام کی زندگی کے سامان کو مہیا کیا، عیش و آرام کے بنگلات کو بنایا، اس کے ہر قسم کے چیزوں کو مہیا کیا، اس گھر کو مزین کیا، اے سی سے مزین کیا، نرم بستروں سے مزین کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جب اس نے اس کے اندر رہنا شروع کر دیا، اس نرم بستر پہ سونا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرم بستر سے بھی اس کو سکون نہیں دیا، تو سمجھ گیا کہ نرم بستر پہ اور عیش و آرام کے بنگلات میں رہ کر بھی کوئی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص یہ سمجھنے لگا کہ میرے پاس اقتدار آئے گا، میں حکومت میرے ہاتھ میں آئے گی، میں کچھ قابل انسان بن جاؤں گا، میں ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے اوپر میں حکومت کرنے لگ جاؤں گا، تو مجھے سکون مل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ انسان حکومت حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ لگایا، اس کے پیچھے محنتیں کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، تو حکومت آنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ اس حکومت کے پہلے میں جس طرح آرام سے تھا، اس سے کہیں گنا زیادہ میں اس سے پریشان ہو گیا اس حکومت کے آنے کے بعد۔ تو حکومت کا حاصل ہونا یہ دل کے سکون کا ذریعہ نہیں ہے، حکومت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تمام چیزیں موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، پھر بھی اس کے باوجود میرے پاس سکون نہیں ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سکون کی تلاش کے لیے انسان ہر وقت ہمہ وقت اپنے آپ کو لگا رہا ہے کہ سکون کہاں سے میں حاصل کروں گا، سکون مجھے کہاں سے مل جائے گا۔ لیکن سکون
اللہ کے ذکر میں ملے گا، سکون انسان کو اللہ کی دھیان میں، اللہ کے یاد میں ملے گی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے انسان طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ جب وہی انسان جب عیش و آرام کے بغلات میں رہ کر سکون نہ ملے تو انسان نیند کی گولیاں کھانا، طرح طرح کے نشے میں مبتلا ہونا، اس سکون کے چکر میں انسان حرام کاری میں مبتلا ہونا شروع کر دیا۔ کوئی حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی زنا کرنے میں سکون کو حاصل کر رہا ہے، تو سکون زنا کاری میں نہیں ہے۔ کوئی آج باہر کے ملک میں آپ دیکھیں گے تو زنا کاری عام ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زنا کاری کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، میں اپنی جنسی خواہشات کو پورا کروں گا تو مجھے سکون ملے گا، لیکن سکون زنا کاری میں نہیں ہے، اس سے اور زیادہ پریشانیاں بڑھ جائیں گی، انسان کا دل مضطرب ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا، تکالیف کے اوپر تکالیف اس کے انسان کے اوپر آئیں گے۔ زنا کاری سے اور گناہوں سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، انسان مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے، لیکن اس کو سکون کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ بھی انسان اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے اللہ والوں کے خانقاہوں کی طرف اپنا رخ کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اپنے دل کو سمجھائے کہ تجھے سکون صرف اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے میں ملے گی، تجھے جو سکون ہے وہ ذکر کے بدلے میں تجھے سکون ملے گا۔ اسی لیے اس اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سلسلہ جاری فرما کر ولیوں کے ذریعے سے انسانوں کی کامرانی اور کامیابی کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور اللہ والوں کے صحبت میں رہتے ہوئے انسان وہ شخص بن جاتا ہے جو اللہ کے قرب کا حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے، یہ طریقہ کہیں اور نہیں مل سکتا، یہ بلکہ اہل اللہ کے پاس ہی ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھایا کہ ذکر کے اندر سکون ہے، ذکر کے اندر آرام ہے، راحت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ پیغام دیا، جب انسان ہر طریقے سے دیکھ لیا کہ مجھے سکون مال و دولت میں ملے گا تو اس کو سکون نہیں ملا، جب اس نے دیکھا زنا کاری میں سکون ملے گا تو زنا کاری میں بھی اس کو سکون نہیں ملا، جب اس نے دیکھا مجھے اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے تو سکون مل جائے گی، تو سکون وہاں بھی اس کو نہیں ملا، عیش و آرام کے بنگلے میں سکون کو تلاش کیا، سکون نہ ملا، تو اس کے بعد اللہ نے ندا لگائی، اللہ نے آواز دی کہ اے میرے بندے تو نے دولت کے انبار لگائے مگر تجھے سکون نہ مل سکا۔ انسان دولت کے انبار لگا چکا ہے لیکن سکون نہیں ملا، انبار کے اوپر انبار لگا چکا ہے، ہر عیش کی چیزیں موجود ہیں لیکن اسے سکون نہیں مل سکا۔ میرے بندے تو نے دولت کے انبار لگائے لیکن تجھے سکون نہیں مل سکا، تو نے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لی، تو نے ہر اقتدار کو حاصل کیا، ہر حکومت کو حاصل کیا، لیکن تو نے سکون کو نہیں پایا، تو نے فحاشی عریانی کو ترجیح دی، بدکاری کی انتہا کر دی، لیکن تو نے سکون کو حاصل نہیں کیا، اور تو نے رقص، سرور اور میوزک کو اپنا بنایا تاکہ سکون حاصل کر سکو، تو نے اس سے بھی سکون حاصل نہیں کیا، اور تو نے جوے، سٹے اور افیون تمام نشے آور چیز کو اپنایا لیکن تجھے سکون نہیں مل پایا، تو نے تمام برائیوں کو اختیار کیا، زناکاری کو اپنایا لیکن تجھے سکون نہیں ملا، تو نے وہ فیشن اختیار کیا جس کی وجہ سے تو نے یہ سمجھا کہ اس فیشن کے بل بوتے پہ مجھے سکون ملے گا، لیکن وہ سکون تو حاصل نہیں کر پایا، تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کیا، تمام کمال درجے کا امتحان میں تو نے کامیابی حاصل کی، کھیلوں میں تو نے آگے بڑھا لیکن تجھے سکون نہیں مل پایا، تو نے سمندروں اور صحراؤں کو پار کر کے اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنا سفر طے کیا لیکن تو وہاں بھی کامیاب نہ ہو سکا، وہاں بھی سکون نہ مل سکا، تجھے سکون چاند ستاروں میں تو نے جا ڈھونڈا، چاند ستاروں تک تو جا پہنچا تاکہ میں سکون حاصل کروں، تجھے وہاں بھی سکون حاصل نہیں ہوا۔ تجھے سکون اگر ملتا ہے، تجھے راحت اگر چاہیے، زندگی کے سامان تجھے ملنا چاہیے تو سب سے پہلے ضروری ہے تو اس اللہ کے پاس آ جا، اس اللہ کا دھیان کر، اس اللہ کا ذکر کر۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ سائنس کے تمام علوم ہم نے حاصل کیا، سائنس کے تمام علوم کو ہم نے حاصل کر دیا، لیکن سکون ہم نے سوچا کہ دنیاوی تعلیم میں سکون ہے، اگر میں زیادہ پڑھوں گا، زیادہ علم حاصل کروں گا تو میں سکون سے رہ پاؤں گا، آگے مجھے نوکری لگے گی، میں سکون سے رہ پاؤں گا۔ لیکن اس پگلے کو کیا معلوم، اس نادان انسان کو کیا معلوم، سکون اقتدار میں نہیں ہے، سکون پیسوں میں نہیں ہے۔ پیسوں سے انسان گھر خرید کر سکتا ہے، لیکن انسان اس پیسے سے سکون کو خرید نہیں سکتا۔ انسان پیسے سے عیش و آرام کے گاڑی خرید سکتا ہے، لیکن سکون خرید نہیں سکتا۔ انسان پیسے کے ذریعے سے تمام چیزیں، دنیا کی ہر مہنگی چیز خرید سکتا ہے، لیکن سکون خرید نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے بھولے بھٹکے انسان، تو میرا بندہ ہے، تو آ میرے در پہ، تو آ میرے دربار پہ، تو مجھے یاد کر، میں تجھے دل کو سکون دوں گا، تو میں تیرا کفیل بن جاؤں گا، تیری ہر ضرورت کو میں پورا کر دوں گا، تجھے ہر ضرورت کی چیزیں میں مہیا کروں گا۔ اگر کوئی آگ پہ بیٹھنا چاہے، آگ پر بیٹھ کر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈک حاصل کروں تو کبھی ٹھنڈک نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں گندی جگہ میں بیٹھ کر خوشبو حاصل کروں تو اس کو کبھی خوشبو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسے جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے خوشبو ملے، تو وہ خوشبو اللہ والوں کی پاس ملتی ہے، وہ خوشبو اللہ والوں کے در سے ملتی ہے، وہ ٹھنڈک اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتی ہے، خانقاہوں کی طرف اپنے آپ کو رخ کرنے سے ملتی ہے۔ وہ ٹھنڈک، وہ سکون، وہ راحت، وہ چین، یہ تمام کے تمام اہل اللہ کے پاس ملتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو ذکر سے تر و تازہ کرے۔ آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہم اپنے دل کو ذکر اللہ سے تازہ کرے۔ ایک ہی واحد چیز ہے جو دل کو سکون پہنچا سکتا ہے، دل کو راحت پہنچا سکتا ہے، دل کو ہمہ وقت تازہ تر و تازہ رکھ سکتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے، اگر تم سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو تم میرے ذکر کر کے تم اپنے دل کو سکون پہنچاؤ۔ میرے ذکر میں ہی سکون ہے، میرے ذکر میں ہی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنا وقت دیا ہے اتنا وقت صرف کرے اپنے اللہ کے یاد میں۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم چل رہے بھی ہیں تو میری زبان سے اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو گویا اپنے دل کو احساس کرائے، اپنے دل سے یہ کہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں لیکن تو اللہ اللہ کے ذکر کرتے جا۔ میرا دل، میں آوازیں سنوں، میں اپنے دل میں سے آواز سنوں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میری زبان کسی سے بات کر رہی ہے، میری زبان کسی کام میں مصروف ہے لیکن میرا دل اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں میں، ذکر اللہ میں، اللہ کے دھیان میں، اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے ذکر اللہ میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں سے اپنا تعلق جوڑنے اور ان سے مضبوطی کے ساتھ ان سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے تمام کے قلوب میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔